مجھے موت دے دو، خدا کے لیے مجھے مار ڈالو، مجھ سے یہ عذاب اور نہیں سہا جاتا۔ میرا سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا، میری ہوس نے میرا اپنا ہی گھر پھونک ڈالا۔ ایک شخص زمین پر گرا اپنے بال نوچ رہا تھا اور اس کے چہرے پر وحشت ناچ رہی تھی۔ تم نے کیا کیا درندے؟ تم نے کس چیز کی سزا دی مجھے اور میرے ان بے گناہ رشتوں کو جو تمہارے اپنے تھے؟ ایک عورت کی چیخوں نے آسمان ہلا دیا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں پچھتاوے کی وہ آگ تھی جو شاید عمر بھر نہ بجھنے والی تھی۔ میں نے تمہیں برباد کیا اور تم نے میری نسلیں جلا دی۔ تم کیسی ولی اللہ ہو جس نے اپنوں کو ہی بھسم کر دیا۔ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا اور وہ عورت پتھر کا مجسمہ بن چکی تھی۔ میرا نام سمیرہ ہے۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ ہم 5 بہن بھائی تھے اور میں تیسرے نمبر پر تھی۔ میرے والد ایک سرکاری محکمے میں کلرک تھے اور ہماری گزر اوقات درمیانی تھی، لیکن گھر میں کبھی کسی چیز کی خاص کمی محسوس نہیں کی گئی تھی۔ میرے 2 بھائی عاصم اور بلال تھے اور 2 بہنیں نادیہ اور سعدیہ۔ میرے تمام بہن بھائی خوبصورت تھے۔ ان کی رنگت دودھ جیسی سفید اور نقوش انتہائی تیکھے اور پرکشش تھے، لیکن میں اپنی پوری فیملی میں سب سے زیادہ بدصورت تھی۔ میری رنگت کالی اور نقوش عام سے بھی کمتر تھے۔ گھر میں میری پیدائش پر کوئی خوشی نہیں منائی گئی تھی، اور جوں جوں میں بڑی ہو رہی تھی میری بدصورتی میرے لیے ایک عذاب بنتی جا رہی تھی۔ یہ کس پر چلی گئی ہے؟ ہماری تو پوری نسل میں ایسا کالا رنگ اور نقش نین کسی کے نہیں۔ میری ماں اکثر مجھے دیکھ کر منہ بناتی اور ان کی آنکھوں میں میرے لیے ہمیشہ حقارت ہوتی تھی۔ جیسی بھی ہے اب پیدا تو ہو گئی ہے، اسے کہیں پھینک تو نہیں سکتے، بس اللہ اس کے نصیب اچھے کرے، ورنہ اس شکل کے ساتھ تو کوئی اسے بیاہ کر بھی نہیں لے جائے گا۔ میرے ابا اخبار پڑھتے ہوئے میری طرف دیکھے بنا ہی جواب دیتے اور ان کے یہ برہم الفاظ میرے دل کو چیر کر رکھ دیتے۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی، لیکن ان باتوں کا مطلب بخوبی سمجھنے لگی تھی۔ میری بدصورتی کی وجہ سے ہی میرے بہن بھائی میرا مذاق اڑاتے، کوئی مجھے کالی رنگت والی کہتا اور کوئی مجھے بدصورت بولتا۔ گھر کا ماحول ایسا تھا کہ میری ذات ایک مذاق بن کر رہ گئی تھی۔ کالی چڑیل آ گئی، ادھر مت آنا تم، ہمارے کھلونے کالے کر دو گی۔ میرا بڑا بھائی عاصم ہنستے ہوئے مجھے دھکا دیتا اور میں گر کر رونے لگتی۔ رو مت کالی کلوٹی، تمہارے رونے سے تم مزید جومنی لگنے لگتی ہو، ایسا لگتا ہے جیسے رات کے اندھیرے میں کوئی بھوت رو رہا ہو۔ میری بڑی بہن نادیہ بھی اس کا ساتھ دی تھی اور پورے گھر میں ان کے کہکے گونجنے لگتے۔ میں اپنے آنسو صاف کرتی اور ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ جاتی۔ بھائی، آپ مجھے اس طرح کیوں بلاتے ہیں؟ میرا نام سمیرہ ہے، آپ مجھے میرے نام سے پکارا کریں۔ میں روتے ہوئے التجا کرتی۔ شکل دیکھی اپنی آئینے میں، نام تو تیرا ہم نے ترس کھا کر رکھ دیا تھا، ورنہ تیرا نام تو کالی ہونا چاہیے تھا۔ چھوٹا بھائی بلال طنز کے تیر چلا تھا، حتیٰ کہ میرے ماں باپ بھی مجھے میری بدصورتی کی وجہ سے محبت نہیں کرتے تھے۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت دکھ ہوتا تھا۔ ایک دن گھر میں کچھ مہمان آئے۔ اسے اندر ہی رکھنا، زلیخا بیگم آ رہی ہیں اپنے بیٹے کے لیے نادیہ کو دیکھنے، اگر انہوں نے اس کالی کلوٹی کو دیکھ لیا تو سارا تاثر خراب ہو جائے گا۔ اماں نے سخت لہجے میں ابا سے کہا، اماں میں یہیں کچن میں بیٹھی ہوں، باہر نہیں جاؤں گی، آپ مجھے مت ڈانٹیں۔ میں نے سہم کر جواب دیا، خبردار جو تم نے اپنی یہ منحوس شکل باہر نکالی، مہمانوں کے سامنے ہمارا تماشا بن جائے گا، وہ سوچیں گے کہ ان خوبصورت لڑکیوں کی یہ ڈراؤنی بہن کہاں سے آ گئی۔ اماں نے مجھے کچن میں دھکیلتے ہوئے کہا۔ بہن بھائی سارے آپس میں بات چیت کرتے، ہنستے کھیلتے، لیکن مجھ سے کوئی بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اگر میں کبھی ان کے پاس جا کر بیٹھنے کی کوشش کرتی تو وہ اٹھ کر چلے جاتے۔ سمیرہ، تم باورچی خانے میں جا کر اماں کا ہاتھ بٹاؤ، تمہارے یہاں بیٹھنے سے ہمارا موڈ خراب ہو رہا ہے۔ بلال حقارت سے کہتا، میں بھی تو آپ کی بہن ہوں، مجھ سے بھی تھوڑی بات کر لیا کریں۔ میں حسرت سے انہیں دیکھتی، ہمیں تم جیسی بہن کا کوئی شوق نہیں، جاؤ یہاں سے، ہمارا وقت مت برباد کرو۔ نادیہ منہ چڑھاتی اور میں خاموشی سے وہاں سے اٹھ جاتی۔ اسی طرح اسکول اور محلے کی لڑکیاں تھیں، وہ بھی میرے سے بات کرنا پسند نہیں کرتی تھیں۔ اسکول میں میرا کوئی دوست نہیں تھا۔ مس، یہ سمیرہ میرے ساتھ نہیں بیٹھے گی، مجھے اس سے گھن آتی ہے، میری کلاس فیلو ماریا نے پوری کلاس کے سامنے چلا کر کہا۔ کیا ہوا ماریا، کیوں شور مچا رہی ہو؟ ٹیچر نے غصے سے پوچھا۔ مس،
اس کی شکل دیکھیں کتنی عجیب ہے، اور اس کے پاس بیٹھنے سے مجھے وحشت ہوتی ہے۔ میں اس کالی لڑکی کے ساتھ ہرگز نہیں بیٹھوں گی۔ ماریا نے نفرت سے میری طرف اشارہ کیا۔ باقی سب لڑکیاں ہنسنے لگی۔ میں نے نظریں جھکا لیں اور میرے آنسو گرنے لگے۔ سمیرا، تم اٹھ کر پیچھے چلی جاؤ، بلا وجہ کلاس کا ماحول خراب مت کرو۔ ٹیچر نے بھی بغیر کوئی ہمدردی دکھائے فیصلہ سنا دیا۔ میں خاموشی سے اپنا بستہ اٹھاتی اور آخری بینچ پر جا کر بیٹھ جاتی۔ محلے میں بھی جب لڑکیاں شام کو کھیلنے نکلتی تو مجھے دور سے ہی بھگا دیتی۔ ہم چور سپاہی کھیل رہے ہیں سمیرا، تم چور بنو گی کیونکہ تمہاری شکل چوروں جیسی ڈراؤنی ہے۔ محلے کی لڑکی شازیہ نے طنز کیا۔ نہیں، میں بھی تم لوگوں کے ساتھ کھیلوں گی، مجھے بھاگنا اچھا لگتا ہے۔ میں نے معصومیت سے کہا، تم ہمارے ساتھ مت کھیلا کرو، لوگ ہمیں بھی تمہاری طرح کالی اور بدصورت سمجھیں گے۔ جاؤ اپنے گھر جا کر بیٹھو۔ انہوں نے مجھے دھکے دے کر نکال دیا۔ مجھے محسوس ہوتا تھا میری بدصورتی میرے لیے سب سے زیادہ اذیت کا باعث ہے۔ میں اکثر آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے چہرے کو دیکھتی اور روتی تھی، حالانکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، لیکن لوگوں کے یہ رویے میرے دل کی آر پار ہوتے تھے۔ میں سوچتی تھی کہ کیا رنگ اور روپ ہی انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ پھر میں نے سوچ لیا کہ یہ دنیا صرف خوبصورت چہروں کو دیکھتی ہے، ایک اللہ ہے جو صرف خوبصورت دل دیکھتا ہے۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور فیصلہ کیا کہ اب میں اس دنیا والوں سے کوئی امید نہیں رکھوں گی۔ یا اللہ، کیا تو نے مجھے نہیں بنایا؟ کیا میرے اندر دل نہیں دھڑکتا؟ پھر یہ تیرے بندے مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ میں نے جے نماز پر سر رکھ کر بہت گریہ زاری کی تھی۔ اس رات میں نے رو رو کر اپنے رب سے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کیا، اور مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی ہے جو مجھے سن رہا ہے، جو میرے کالے رنگ کو نہیں، میری روتی ہوئی روح کو دیکھ رہا ہے۔ میں نے اپنی لو اللہ سے لگا لی۔ میں تہجد کے وقت اٹھتی، وضو کے ٹھنڈے پانی سے جب میں اپنا چہرہ دھوتی تو مجھے اپنا عکس برا نہیں لگتا تھا۔ تہجد کی نماز ادا کرتی، قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی، پھر فجر کی نماز ادا کرتی۔ تہجد کے وقت جب اٹھتی تو میں اللہ کی عبادت میں مشغول صرف اللہ سے باتیں کرتی۔ اے میرے رب، تو ہی میرا واحد سہارا ہے، مجھے ان دنیا والوں کی محبت نہیں چاہیے، مجھے بس اپنی رضا میں راضی کر لے۔ اے یا اللہ، اگر تو نے مجھے یہ صورت دی ہے تو ضرور اس میں کوئی حکمت ہوگی۔ میں ان تانوں سے تھک گئی ہوں، مجھے اپنے سائے میں پناہ دے دے۔ میں دنیا کی ان چھوٹی محبتوں سے بیزار ہو چکی ہوں، مجھے بس تیرا ساتھ چاہیے۔ یہ سب کر کے اب میرے دل کو سکون محسوس ہوتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری باتیں بھی سننے والا کوئی ہے، اور وہ کوئی اور ذات نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب مجھے فرق نہیں پڑتا تھا کہ کون مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے اور کون نہیں، میں بدصورت ہوں یا خوبصورت، مجھے اس بات سے غرض نہیں تھی۔ وقت تیزی سے گزرا اور میرے سارے بہن بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی۔ نادیہ اور سعدیہ کی شادی طے ہو گئی تھی اور گھر میں زبردست رونق تھی۔ اماں میری بھی مہندی لگا دیں تھوڑی سی، میں نے مہندی کی رسم والے دن حسرت سے کہا۔ تمہارے ان کالے ہاتھوں پر مہندی کا رنگ کہاں چڑھے گا؟ جاؤ جا کر برتن دھو لو، مہمانوں کے لیے برتن کم پڑ گئے ہیں۔ اماں نے جھڑک کر جواب دیا، جی اماں، میں ابھی دھو دیتی ہوں۔ میں نے سر جھکایا اور کچن میں چلی گئی۔ اور سنو، تصویروں میں آگے آگے مت آنا، لڑکے والے دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے کہ ان خوبصورت لڑکیوں کی یہ بدصورت بہن کہاں سے آ گئی۔ اماں کی آواز میرے پیچھے آئی۔ دونوں بھائی الگ ہو چکے تھے، جبکہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی، اور دونوں بہنیں شادی کروا کر اپنے گھر جا چکی تھیں۔ بھائیوں کے جانے کا دن بھی مجھے آج تک یاد ہے۔ ابا، ہم اپنا حصہ لے کر الگ ہو رہے ہیں، ہماری بیویوں کو اس گھر میں سکون نہیں ملتا، اور ویسے بھی سمیرا سارا دن گھر میں منحوسوں کی طرح بیٹھی رہتی ہے، ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ عاصم نے اپنا سامان اٹھاتے ہوئے کہا، تمہاری مرضی ہے بیٹا، ہم تمہیں روک تو نہیں سکتے۔ ابا نے بے بسی سے کہا، لیکن میرے لیے کوئی دفاعی لفظ نہیں بولا۔ تمہارا کیا بنے گا سمیرا، سب اپنے گھروں کے ہو گئے ہیں، تم کب تک ہمارے گلے کا توق بن کر بیٹھی رہو گی؟ میری ماں آج بھی مجھے دیکھ کر کڑتی تھی۔ اماں، آپ فکر نہ کریں، مجھے شادی نہیں کرنی، میں آپ لوگوں کی خدمت کروں گی، اور مجھے کسی سے کوئی آس نہیں۔ میں نے بڑے پرسکون انداز میں جواب دیا تھا، اور میری آواز میں کوئی دکھ یا رنج نہیں تھا۔ میں نے خود کو اللہ تعالیٰ تک محدود کر لیا تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی اور اپنی تمام چھوٹی بڑی شکایت اللہ سے کرتی تھی۔ اب تو جیسے نہ کسی سے بات کرنے کی چاہ رہی تھی
اور نہ شادی کرنے کی خواہش۔ بس اسی طرح زندگی گزرنے لگی تھی۔ میں گھر کے تمام کام کرتی، ماں باپ کی خدمت کرتی اور باقی وقت اپنے رب کے حضور سجدہ ریز رہتی۔ پھر ایک دن مجھے تہجد کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے ایک دعا ملی۔ مجھے یوں لگا جیسے یہ الفاظ سیدھے میرے دل میں اتر گئے ہوں۔ ان الفاظ میں ایک عجیب سی کشش تھی، ایک ایسا نور تھا جس نے میرے اندر کی تمام تاریکیوں کو روشن کر دیا تھا۔ اس سے بڑھ کر میں جو دعا کرتی وہ قبول ہو جاتی، لیکن میں نے آج تک کبھی یہ دعا نہیں کی تھی کہ دنیا کے تمام لوگ مجھ سے بات کریں یا کوئی مجھے اچھا جانے۔ بس میں ہمیشہ وہی دعا کرتی جو کسی کے فائدے کے لیے ہوتی۔ میں نے کبھی اپنے چہرے کو بدلنے کی دعا نہیں کی، کیونکہ اب مجھے اپنے اس چہرے سے محبت ہو گئی تھی جس نے مجھے اللہ سے ملا دیا تھا۔ اگلے دن محلے کی ایک عورت خالہ زبیدہ روتی ہوئی ہمارے گھر آئی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ سمیرہ بیٹی، میں نے سنا ہے تو راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتی ہے، میرے بچے کے لیے دعا کر دے، وہ موت و حیات کی کشمکش میں ہے۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے اور میرے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا۔ خالہ زبیدہ نے میرے ہاتھ پکڑ لیے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ ارے زبیدہ، یہ کالی کیا دعا کرے گی؟ اس کی تو اپنی قسمت پھوٹی ہوئی ہے۔ تم کسی پیر فقیر کے پاس جاؤ، اس کی دعا سے کیا ہونے والا ہے؟ ماں نے ہمیشہ کی طرح طنزیہ لہجے میں کہا اور حقارت سے میری طرف دیکھا۔ اماں، میں کوئی ولی نہیں ہوں، لیکن میں اللہ سے مانگ کر دیکھتی ہوں، وہ بڑا رحیم ہے۔ میں خالہ کے لیے دعا ضرور کروں گی، میں نے نرمی سے کہا اور خالہ کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے زبیدہ، اس منحوس کی دعا سے تیرا بیٹا اور جلدی مر جائے گا۔ جا یہاں سے اور ہمیں سونے دے۔ اماں غصے سے بڑبڑاتی ہوئی اندر چلی گئیں۔ خالہ، آپ فکر نہ کریں، میں آج رات سچے دل سے اللہ کے حضور آپ کے بیٹے کے لیے گڑ گڑاؤں گی، وہ کسی کی نہیں موڑتا۔ آپ گھر جائیں اور تسلی رکھیں۔ میں نے انہیں دلاسا دے کر رخصت کیا۔ اس رات میں نے وہی خاص دعا پڑھی اور خالہ زبیدہ کے بیٹے کے لیے صحت یابی مانگی۔ میرا دل پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ تھا اور میری آنکھوں سے آنسو گر کر جے نماز کو بھگو رہے تھے۔ یا رب، اس ماں کی جھولی بھر دے اور اس کے بچے کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ، تو زندگی دینے والا ہے، اس بے بس ماں پر رحم کھا اور اس کے لخت جگر کو موت کے منہ سے نکال لے۔ میری کوئی اوقات نہیں، لیکن تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اسے زندگی دے دے مولا۔ اگلی صبح خالہ زبیدہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر ہمارے گھر کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ اندر داخل ہوتے ہی میرے قدموں میں گرنے لگی۔ تیری دعا لگ گئی سمیرہ، میرا بیٹا راتوں رات ٹھیک ہو گیا۔ ڈاکٹر بھی حیران ہے کہ یہ معجزہ کیسے ہوا۔ ماں کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور ابا بھی حیرت سے مجھے دیکھنے لگے۔ مجھے خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ اللہ نے میری دعا اتنی جلدی قبول کر لی تھی۔ میں نے خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھا اور سجدہ شکر ادا کیا۔ خالہ زبیدہ کے بیٹے کی صحت یابی کی خبر محلے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ اگلے ہی دن ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی اور جب اماں نے دروازہ کھولا تو باہر محلے کی 3-4 عورتیں کھڑی تھیں۔ آج ہم سمیرہ سے ملنے آئے ہیں، زلیخا بیگم، ہم نے سنا ہے اس کی دعا میں بڑا اثر ہے، ایک عورت نے بےتابی سے کہا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی عقیدت تھی۔ اماں کا چہرہ حیرت اور الجھن کا شکار بن گیا، کیونکہ جن عورتوں نے آج تک مجھے کبھی سیدھے منہ بلایا نہیں تھا وہ آج میرے لیے دروازے پر کھڑی تھیں۔ اندر آ جاؤ، وہ تو اپنے کمرے میں مسلح پر بیٹھی ہے۔ اماں نے ہچکچاتے ہوئے راستہ دیا اور ان کے لہجے میں ایک ناگوار سے حیرانی چھپی تھی۔ عورتیں سیدھی میرے کمرے میں آ گئیں جہاں میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ انہوں نے آتے ہی میرے ہاتھ چوم لیے۔ بیٹی، میرے میاں کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو گیا ہے، گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی ہے، اللہ کے واسطے کوئی دعا کر دے کہ ہماری روزی روٹی چل پڑے۔ ایک بوڑھی عورت نے روتے ہوئے میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا اور اس کے چہرے پر شدید کرب اور بے بسی تھی۔ خالہ، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ میں تو ایک گناہ گار سی بندی ہوں، آپ اللہ سے مانگی، وہ سب کو دینے والا ہے۔ میں نے گھبرا کر اپنے گھٹنے پیچھے کیے اور میرے دل میں عجیب سی ہول اٹھی کہ لوگ مجھے کیا سمجھ رہے ہیں۔ نہیں بیٹی، تو اللہ کی نیک بندی ہے، تیری زبان میں تاخیر نہیں، بس ایک بار ہمارے حق میں ہاتھ اٹھا دے۔ عورت نے گڑ گڑاتے ہوئے ضد کی اور اس کے آنسو میری ہتھیلیوں پر گرنے لگے۔ میں نے بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھا
اور دل ہی دل میں وہی خاص دعا پڑھ کر اس عورت کے شوہر کے رزق میں برکت کی التجا کر دی۔ اللہ آپ کی مشکل آسان کرے گا خالہ، آپ یقین رکھیں اور گھر جائیں۔ میں نے نرمی سے اسے تسلی دی اور میرے لہجے میں ایک طمانینت تھی جس نے اس عورت کے چہرے پر بھی سکون بکھیر دیا۔ 2 دن بعد وہی عورت دوڑتی ہوئی ہمارے گھر آئی۔ اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ٹوکرا اور ایک لفافہ تھا۔ سمیرہ بیٹی، تیری دعا نے معجزہ کر دیا۔ میرے میاں کو ایک بہت بڑا آرڈر مل گیا ہے اور ہماری تمام پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں۔ یہ تیرا نذرانہ ہے۔ اس عورت نے خوشی سے نہال ہوتے ہوئے پیسوں سے بھرا لفافہ میرے ہاتھ میں تھما دیا اور اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو چمک رہے تھے۔ میں نے لفافہ واپس کرنا چاہا لیکن اماں نے تیزی سے آگے بڑھ کر وہ لفافہ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ارے بہن، یہ تو اللہ کا کرم ہے۔ سمیرہ تو سارا دن مصلی پر بیٹھی، تم سب کے لیے ہی تو دعائیں مانگتی ہے، یہ اس کا حق ہے۔ اماں نے لفافے کو مضبوطی سے مٹھی میں دباتے ہوئے کہا اور ان کی آنکھوں میں لالچ کی ایک واضح چمک تھی۔ مجھے اماں کی اس حرکت پر شدید دکھ ہوا لیکن میں خاموش رہی۔ آہستہ آہستہ یہ بات پورے شہر میں پھیلنے لگی کہ کالی سمیرہ کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ دور دور سے لوگ اپنی پریشانیاں، بیماریاں اور دکھ لے کر میرے پاس آنے لگے۔ کوئی اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے روتا تو کوئی اپنی بیمار عزیز کی زندگی کی بھیک مانگتا۔ میں سب کے لیے وہی دعا پڑھتی اور اللہ کے فضل سے ہر کسی کا کام ہو جاتا۔ لوگ جاتے ہوئے ڈھیر سارے پیسے، سونے کی چوڑیاں اور قیمتی تحفے میرے قدموں میں رکھ جاتے۔ سمیرہ بیٹی، آج ناشتے میں کیا کھائے گی؟ میں تیرے لیے دیسی گھی کے پراٹھے اور انڈا بنا دوں؟ ایک صبح اماں نے نہایت پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا اور ان کے چہرے پر وہ شفقت تھی جو میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اماں، مجھے کچھ نہیں کھانا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا، اور میری آنکھوں میں ان کی اس بدلی ہوئی محبت کے لیے کوئی کشش نہیں تھی۔ روزے تو رکھتی ہی ہے بیٹی، پر اپنا خیال بھی تو رکھا کر، تو کمزور ہو جائے گی تو ان غریبوں کا بھلا کون کرے گا جو تیرے در پر آتے ہیں۔ اماں نے میرے ماتھے کو چوم لیا اور ان کی اس مصنوعی پیار میں میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اماں کو مجھ سے نہیں بلکہ ان پیسوں سے محبت ہو گئی ہے جو لوگ مجھے دے کر جاتے تھے۔ ابا جو کبھی میری طرف دیکھتے تک نہیں تھے، اب شام کو گھر آتے ہی سب سے پہلے میرے کمرے میں آتے۔ بیٹی، آج کتنے لوگ آئے تھے؟ کوئی خاص پریشانی تو نہیں ہوئی تجھے کسی نے تنگ تو نہیں کیا؟ ابا نے میرے پاس چارپائی پر بیٹھتے ہوئے انتہائی فکر مندی سے پوچھا اور ان کے ہاتھ میں پھلوں کا ایک بڑا شاپر تھا۔ نہیں ابا، سب ٹھیک تھا، لوگ آتے ہیں، دعا کرواتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، مجھے کون تنگ کرے گا؟ میں نے اپنی تسبیح کے دانے گراتے ہوئے جواب دیا اور ان کی آنکھوں میں جھانکنے سے گریز کیا۔ یہ دیکھ، میں تیرے لیے خاص طور پر سیب اور انار لے کر آیا ہوں، تو سارا دن بولتی ہے، تیرا گلا خشک ہو جاتا ہوگا، یہ کھایا کر۔ ابا نے پھل میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا اور ان کے چہرے پر ایک کاروباری قسم کی مسکراہٹ تھی۔ مجھے پیسوں کا کوئی لالچ نہیں تھا، نہ ہی میں نے کبھی کسی سے کچھ مانگا تھا، لیکن جب لوگ اپنی مرضی سے دے کر جاتے تو اماں ابا فوراً وہ سب کچھ سمیٹ لیتے۔ چند ہی مہینوں میں ہمارے گھر کی حالت بدلنے لگی تھی۔ کچے اور ٹوٹے ہوئے فرش کی جگہ قیمتی ماربل نے لے لی تھی۔ پرانے دروازے بدل کر نئے اور خوبصورت دروازے لگا دیے گئے تھے۔ ابا نے گھر میں مہنگے سے مہنگا فرنیچر لا کر رکھ دیا تھا۔ آج عاصم اور بلال اپنی بیویوں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ میں نے ان کے لیے بڑا گوشت اور پلاؤ پکانے کا کہا ہے۔ اماں نے خوشی سے چہکتے ہوئے مجھے اطلاع دی اور ان کی آنکھوں میں اپنے بیٹوں کے آنے کی چمک تھی۔ اچھی بات ہے اماں، وہ اتنے عرصے بعد آ رہے ہیں، آپ ان کی خوب خاطر تواضع کریں۔ میں نے بنا کسی تاثر کے کہا اور دوبارہ اپنی عبادت میں مشغول ہو گئی۔ شام کو جب دونوں بھائی اپنی بیویوں کے ساتھ آئے تو ان کے رویے حیران کن حد تک بدلے ہوئے تھے۔ وہ عاصم بھائی جو مجھے کالی چڑیل کہتے تھے، آج میرے لیے قیمتی کپڑے لے کر آئے تھے۔ کیسی ہو میری پیاری بہن؟ ہم تو تمہیں بہت یاد کرتے تھے، بس کام کی مصروفیات نے اتنا الجھا دیا کہ وقت ہی نہیں ملا۔ عاصم بھائی نے نہایت محبت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور ان کے لہجے میں ایک عاجزی تھی جو سراسر جھوٹی لگ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ سنائیں، آپ کے حالات کیسے ہیں؟ کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، جہاں مجھے صرف مطلب پرستی نظر آ رہی تھی۔ کاروبار بس ٹھیک ہی ہے، آج کل ذرا مندہ چل رہا ہے، بس تم دعا کر دو تو اللہ کرم کر دے گا، تمہاری دعاؤں میں تو بڑی تاثیر ہے۔ عاصم بھائی نے اصل مدعا بیان کیا اور ان کے چہرے پر ایک التجا یا تاثر ابھر آیا۔
اللہ سب کے رزق میں برکت دے۔ میں تو ہر نماز کے بعد اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتی ہوں۔ میں نے تحمل سے جواب دیا اور دل میں سوچا کہ کیسے وقت اور دولت انسان کو جھٹکا دیتے ہیں۔ بلال جو مجھے کالی کلوٹی کہہ کر چڑھاتا تھا وہ بھی میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ سمیرہ باجی، آپ تو ہمارے گھر کی رونق ہیں۔ آپ کے بنا تو ہمارا گھر ویران ہو گیا تھا۔ آپ ایک بار ہمارے گھر بھی چلیں، کچھ دن وہاں بھی رہیں۔ بلال نے انتہائی مٹھاس بھرے لہجے میں کہا اور اس کی بیوی بھی مسکراتے ہوئے سر ہلانے لگی۔ مجھے یہاں سکون ملتا ہے بلال، میں کہیں نہیں جانا چاہتی۔ تم لوگ آتے رہا کرو، یہی کافی ہے۔ میں نے سختی سے انکار کر دیا کیونکہ مجھے ان کی ان چکنی چپڑی باتوں سے گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اگلے دن میری دونوں بہنیں نادیہ اور سعدیہ بھی آ گئیں۔ نادیہ کی شادی سلیم سے ہوئی تھی جو کہ ایک لالچی اور مکار شخص تھا۔ نادیہ نے آتی مجھے گلے لگا لیا اور رونے لگی۔ سمیرہ، مجھے معاف کر دے، میں نے بچپن میں تجھے بہت ستایا ہے، تیرا بہت مذاق اڑایا ہے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تو اللہ کی اتنی خاص بندی بن جائے گی۔ نادیہ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے تھے، لیکن ان آنسوں میں پچھتاوے سے زیادہ میری موجودہ حیثیت سے مروبیت تھی۔ کوئی بات نہیں آپی، جو گزر گیا سو گزر گیا۔ آپ میری بڑی بہن ہے، میں نے آپ کی کسی بات کا برا نہیں منایا۔ میں نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے جواب دیا اور میری آواز بالکل سپاٹ تھی۔ تیرا بہنوئی سلیم بھی باہر کھڑا ہے، وہ اندر آنے سے جھجک رہا ہے، کہتا ہے کہ سمیرہ سے میری طرف سے بھی معافی مانگنا۔ نادیہ نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشامد تھی۔ انہیں کہیں کہ اندر آ جائیں، اس میں جھجکنے کی کیا بات ہے، یہ ان کا اپنا گھر ہے۔ میں نے سر پر دوپٹہ درست کرتے ہوئے کہا اور نگاہیں نیچی کر لی۔ سلیم اندر داخل ہوا تو اس کی نظریں گھر کے نئے فرنیچر اور قیمتی قالینوں پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ چاروں طرف سے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کسی خزانے کو کھوج رہا ہو۔ السلام علیکم سمیرہ بہن، کیسی ہو؟ ماشاءاللہ گھر تو بہت شاندار بنوا لیا خالو نے، سلیم نے میرے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا اور اس کی آنکھوں میں ایک لالچی سی چمک صاف نظر آ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، سب اللہ کا کرم ہے بھائی، ہم تو بس اس کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کر سکتے ہیں۔ میں نے سرد مہری سے جواب دیا کیونکہ مجھے سلیم کی نظریں اور اس کا انداز کبھی بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ سنا ہے تمہارے پاس لوگ بڑی دور دور سے آتے ہیں اور منہ مانگا پیسہ دے کر جاتے ہیں، سچی بات ہے، تمہاری تو لاٹری نکل آئی ہے۔ سلیم نے ہنستے ہوئے ایک بےہودہ سا جملہ کسا اور اس کی مکاری اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ لوگ اپنی عقیدت سے آتے ہیں اور جو وہ دیتے ہیں وہ اللہ کے نام پر دیتے ہیں۔ میں کسی سے کچھ نہیں مانگتی اور نہ ہی یہ کوئی لاٹری ہے۔ میں نے سخت لہجے میں اسے ٹوک دیا اور میری آنکھوں میں ناگواری کے سائے گہرے ہو گئے۔ ارے برا کیوں مانتی ہو؟ میرا تو مطلب تھا کہ اللہ نے تم پر خاص فضل کیا ہے، بس ہمارے لیے بھی تو کوئی دعا کر دیا کرو کہ ہمارے بھی دن پھر جائیں۔ سلیم نے فوراً پینترا بدلا اور عاجزی کا ناٹک کرنے لگا، لیکن اس کی آنکھوں کی وہ ہوسناک چمک مٹ نہیں سکی تھی۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی اور دوبارہ تسبیح پڑھنے لگی۔ اب ہمارا گھر ایک دربار کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ صبح سے لے کر رات تک لوگوں کا تانتا بندھا رہتا تھا۔ گھر میں دولت کی ریل پیل تھی، ہر سہولت موجود تھی۔ میرے ساتھ ساتھ میرے ماں باپ کی زندگی بھی عیش و عشرت سے گزرنے لگی تھی۔ اب وہی بہن بھائی جو مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، میرا مذاق بناتے تھے، مجھے ملنے کے لیے بےتاب رہتے اور میں ہمیشہ ان کے لیے بھی اچھے کی دعا کرتی۔ اب سب لوگ مجھے اللہ والی سمجھنے لگے تھے، لیکن میرے اندر کی کیفیت بہت مختلف تھی۔ کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا کہ سچ میں جب اللہ سے لو لگا لیں تو دنیاوی چیزوں یا دنیاوی باتوں کی کوئی خواہش باقی نہیں رہ جاتی۔ ہمارے گھر میں بہت پیسہ تھا، مہنگے سے مہنگا فرنیچر میرے ابا نے لا کر رکھا، ہر چیز کی سہولت گھر میں موجود تھی۔ تمام لوگ جانتے تھے کہ ہمارے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں۔ رات کے پچھلے پہر جب سارا گھر سو رہا ہوتا، میں جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ کے حضور روتی تھی۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے، یہ لوگ مجھ سے نہیں اس کرامت سے محبت کرتے ہیں جو تو نے مجھے دے دی ہے۔ یہ دولت اور یہ عزت مجھے خوفزدہ کر رہی ہے، مجھے اس دنیا کے فتنے سے بچا لے میرے مولا۔ میرے آنسو سجدے کی جگہ کو بھگو دیتے اور میں گھنٹوں اسی طرح پڑی رہتی۔ دن بدن لوگوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا تھا اور اسی حساب سے پیسے بھی آ رہے تھے۔ اماں نے تو باقاعدہ ایک بڑا سا صندوق رکھ لیا تھا جس میں وہ سارے پیسے اور زیورات جمع کرتی تھیں۔ انہیں اب مجھ سے زیادہ صندوق کی فکر رہتی تھی۔ ابا نے اپنی نوکری چھوڑ دی تھی اور سارا دن گھر کے باہر لوگوں کو قطاروں میں بندھا
اور ان سے نذرانے وصول کرنے کا کام سنبھال لیا تھا۔ میری حیثیت اس گھر میں ایک ایسی مشین کی ہو گئی تھی جو ان کے لیے صرف پیسہ چھاپ رہی تھی۔ سمیرا جلدی سے باہر آ جاؤ، ایک بہت بڑے سیٹ صاحب آئے ہیں اپنی بیمار بیوی کے لیے دعا کروانے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر بیوی ٹھیک ہو گئی تو وہ پوری گاڑی پیسوں سے بھر کر دیں گے۔ ابا ایک دن ہامتے ہوئے میرے کمرے میں آئے اور ان کے چہرے پر حرس کے مارے ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ابا، میں نے آپ کو کتنی بار کہا ہے کہ مجھ سے یہ سودے بازی مت کیا کریں۔ اللہ کو انسان نہیں جو پیسوں کے بدلے کام کرے گا۔ میں دعا کروں گی، قبول کرنا یا نہ کرنا اس کی مرضی ہے۔ میں نے شدید غصے سے ابا کی طرف دیکھا اور میری آواز میں ایک لرزش تھی۔ تو پاگل ہو گئی ہے کیا؟ اتنی بڑی اسامی ہاتھ سے نکل گئی تو ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے۔ تو بس جلدی سے دعا کر دے، باقی ہم سنبھال لیں گے۔ ابا نے جھنجلا کر کہا اور مجھے بازو سے پکڑ کر باہر کی طرف کھینچنے لگے۔ مجھے اس وقت اپنے ہی باپ سے گھن آنے لگی، جو پیسوں کو ہوس میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ اسے میری دلی کیفیت کا کوئی احساس نہیں تھا۔ یہ دولت جو ہمارے گھر میں سیلاب کی طرح آ رہی تھی، مجھے اندر ہی اندر ڈرا رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ جب اللہ بے حساب دیتا ہے تو اس کا حساب بھی لیتا ہے، اور مجھے خوف تھا کہ ہم اس حساب میں کہیں پورے نہ اتر سکیں۔ لیکن میں بے بس تھی۔ لوگ آتے رہے، صندوق بھرتے رہے، اور میرے گھر والوں کی حرص بڑھتی رہی۔ میں نے خود کو صرف دعاؤں تک محدود کر لیا تھا اور اس دنیاوی چمک دمک سے بالکل کاٹ لیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہی دولت جو آج میرے گھر والوں کا غرور بنی ہوئی ہے، ایک دن ایسا عذاب بن کر ٹوٹے گی کہ ہماری نسلیں تک اس کی آگ میں جل کر خاکستر ہو جائیں گی۔ گھر کا نقشہ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ پرانی دیواروں کی جگہ اب اونچی اور پختہ دیواریں کھڑی تھیں۔ صحن میں قیمتی گاڑیاں کھڑی رہتی اور ہر طرف دنیاوی آسائشوں کا ڈھیر تھا۔ زلیخا، یہ دیکھ، آج سیٹھ جمال نے 50,000 کا بنڈل دیا ہے اور ساتھ میں یہ سونے کی انگوٹھی بھی دی ہے۔ ابا نے خوشی سے ہامتے ہوئے پیسوں کا بنڈل اماں کے سامنے رکھا اور ان کی آنکھوں میں حرص کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اللہ کا کرم ہے جی، میں نے تو تجوری میں بھی جگہ بنا لی ہے۔ اب تو سونا اتنا ہو گیا ہے کہ رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ اماں نے انگوٹھی کو آنکھوں سے لگایا اور ان کے چہرے پر ایک عجیب سی طمانینت تھی جو سراسر مادی تھی۔ اماں، آپ لوگ کیوں اس دنیا کے مال میں اندھے ہو گئے ہیں؟ یہ پیسہ کسی کے ساتھ نہیں جاتا، یہ اللہ کی امانت ہے، اسے غریبوں میں بانٹ دیا کریں۔ میں نے جائے نماز سے اٹھ کر ان کے پاس آتے ہوئے کہا، اور میری آواز میں دکھ اور تنبیہ دونوں شامل تھے، بکواس بند کر اپنی۔ تجھے کیا پتا غریبی کیا ہوتی ہے؟ ہم نے ساری زندگی دھکے کھائے ہیں، اب اللہ نے دن پھیرے ہیں تو ہمیں درس دینے آ گئی ہے۔ اماں نے ماتھے پر بل ڈال کر مجھے جھڑکا اور پیسوں کو جلدی سے صندوق میں چھپانے لگی۔ سمیرا، تو بس اپنا کام کر، تیرا کام دعا کرنا ہے، وہ تو کرتی رہ، باقی ان پیسوں کا کیا کرنا ہے وہ ہم بہتر جانتے ہیں۔ ابا نے انتہائی سرد مہری سے کہا اور مجھ سے نظریں چرانے لگے۔ مجھے ان کی اس حالت پر رونا آتا تھا۔ وہ بھول چکے تھے کہ یہ سب عارضی ہے اور میں گہری کھائی کی طرف اپنے خاندان کو بڑھتی دیکھ رہی تھی۔ چند دن بعد نادیہ باجی اور سلیم بھائی ہمارے گھر رہنے آ گئے۔ سلیم کی نظریں ہمیشہ گھر کی قیمتی چیزوں کا طواف کرتی رہتی۔ خالو جان، ماشاءاللہ آپ نے تو محل بنا لیا، لیکن اتنا پیسہ اور سونا گھر میں رکھنا خطرے سے خالی نہیں۔ آج کل حالات بہت خراب ہیں۔ سلیم نے ڈرائنگ روم میں صوفے پر ٹیک لگاتے ہوئے ابا سے کہا، اور اس کی نظریں سیدھی ابا کے چہرے پر تھیں۔ ارے سلیم میاں، تم فکر نہ کرو، میں نے بہت مضبوط تجوری بنوائی ہے، اور ویسے بھی اس محلے میں سب جانتے ہیں کہ یہ سمیرا کا گھر ہے، کوئی یہاں بری نظر ڈالنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ ابا نے فخری انداز میں سینہ چوڑا کرتے ہوئے جواب دیا اور اپنی حماقت پر مسکرانے لگے۔ پھر بھی خالو، احتیاط تو کرنی چاہیے نا، تجوری کس کمرے میں رکھی آپ نے؟ میں ذرا دیکھوں تو صحیح کہ وہ کتنی مضبوط ہے۔ سلیم نے بڑی مکاری سے بات گھمائی اور اس کے لہجے میں ایک چھپی ہوئی جستجو تھی۔ وہ تو ہم نے اپنے اور زلیخا کے سونے والے کمرے میں رکھی ہے، اور اس کی چابی ہمیشہ میری جیب میں رہتی ہے، کوئی اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ ابا نے سادگی اور غرور کے ملے جلے جذبات کے ساتھ راز اگل دیا اور انہیں سلیم کے ارادوں کی کوئی بھنک تک نہ پڑی۔ میں دروازے کے پاس کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی، اور سلیم کے چہرے پر ابھرنے والی ایک شیطانی مسکراہٹ نے میرے دل میں خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی۔ سلیم بھائی، آپ کو ہمارے گھر کی حفاظت کی اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہم اپنے مال کی حفاظت خود کر سکتے ہیں۔
میں نے اندر داخل ہوتے ہوئے سخت اور کاٹدار لہجے میں کہا، اور میری آنکھیں سیدھی سلیم کی آنکھوں میں گڑی تھیں۔ ارے سمیرا بہن، تم تو ناراضی ہو گئی۔ میں تو بس ایک ہمدردی کے ناطے پوچھ رہا تھا۔ آخر کو تم میری سالی ہو اور یہ میرا اپنا گھر ہے۔ سلیم فوراً گڑبڑا گیا اور اس نے اپنی خفت مٹانے کے لیے ایک کھوکھلا سا کہکا لگایا۔ ہمدردی اچھی چیز ہے، لیکن حد سے زیادہ تجسس اکثر انسان کو غلط راستے پر لے جاتا ہے۔ آپ اپنے کاروبار پر دھیان دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ میں نے 2 ٹوک الفاظ میں اسے شٹ اپ کال دی اور مڑ کر اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ نادیہ باجی بھی اماں کے پاس بیٹھی ان سے زیورات کی فرمائشیں کر رہی تھیں۔ وہ دونوں بہنیں جنہیں کبھی میرے پاس بیٹھنے سے گھن آتی تھی، آج میرے ہی لائے ہوئے پیسوں پر عیش کر رہی تھیں۔ اماں مجھے وہ بھاری والے سونے کا سیٹ دے دیں، میری نند کی شادی آ رہی ہے، انہیں پہن کر جاؤں گی تو سب کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی۔ نادیہ نے اماں کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے لاڈ سے کہا، اور اس کی آنکھوں میں لالچ چمک رہا تھا۔ لے لینا بیٹی، وہ کون سا میں نے اپنے ساتھ قبر میں لے کر جانا ہے، تیرا ہی تو ہے، بس ذرا سمیرا سے بچا کر رکھنا، وہ خام خواہ آواز شروع کر دیتی ہے۔ اماں نے مسکراتے ہوئے حامی بھر لی اور میری طرف ایک ناگوار سی نظر ڈالی جو ابھی کمرے سے گزری تھی۔ اماں، سمیرا تو بس جلتی ہے، وہ خود تو کچھ پہن نہیں سکتی کیونکہ اس پر کچھ جچتا نہیں، اس لیے وہ چاہتی ہے کہ ہم بھی کچھ نہ پہنیں۔ نادیہ نے انتہائی زہریلی انداز میں طنز کیا اور اس کے چہرے پر حقارت کے سائے گہرے ہو گئے۔ میرے قدم وہیں رک گئے اور دل میں ایک شدید ٹیس اٹھی۔ انہوں نے میرے پیسوں سے سب کچھ لے لیا تھا، لیکن ان کے دلوں میں میرے لیے نفرت اور حقارت آج بھی وہی تھی۔ نادیہ باجی، میں کسی سے نہیں چلتی، مجھے ان دنیاوی چیزوں کی کوئی طلب نہیں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ مال جس پر آپ غرور کر رہی ہیں نا، یہ ایک دن آگ بن کر آپ کو ہی جلا دے گا۔ میں نے پلٹ کر نہایت سرد اور بے تاثر لہجے میں کہا اور ان کی طرف دیکھے بنا ہی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میری بات سن کر نادیہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، لیکن وہ کچھ بول نہ سکی۔ اس رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور گھبراہٹ تھی۔ میں بار بار کروٹیں بدل رہی تھی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑی مصیبت ہمارے گھر کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یا اللہ، میرے دل کو سکون دے دے۔ مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کسی گہری کھائی میں گرنے والے ہیں؟ مجھے ان لوگوں کے ارادوں سے خوف آ رہا ہے۔ میں نے اٹھ کر وضو کیا اور جائے نماز پر بیٹھ کر سجدے میں گر گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور میں اپنے رب سے پناہ مانگ رہی تھی۔ اگلی صبح عاصم اور بلال بھی گھر آ گئے۔ ان کی نظریں بھی اسی صندوق اور تجوری پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ ابا سے اپنا حصہ مانگنے آئے تھے۔ ابا، ہم نے سنا ہے کہ گھر میں بہت پیسہ آ گیا ہے، ہمارا کاروبار تو ڈوب رہا ہے، آپ ہمیں کچھ رقم دے دیں تاکہ ہم بھی اپنا کام دوبارہ کھڑا کر سکیں۔ عاصم نے ناشتے کی میز پر چائے کا کپ رکھتے ہوئے مدعا بیان کیا اور اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، لیکن لہجے میں ایک مطالبہ تھا۔ ہاں ابا، آپ سارا پیسہ تجوری میں بند کر کے کیوں بیٹھے ہیں؟ ہم آپ کی بیٹی ہیں، ہمارا بھی اس مال پر کوئی حق بنتا ہے یا نہیں؟ بلال نے بھی بھائی کی ہاں میں ہاں ملائی اور قدرے تلخ لہجے میں بولا، خبردار جو کسی نے میری تجوری کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر دیکھی، یہ پیسہ میری بیٹی کی کمائی ہے اور اس پر صرف میرا اور زلیخا کا حق ہے۔ تم لوگ تو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے، اب کس منہ سے مانگنے آ گئے ہو؟ ابا نے غصے سے میز پر مکہ مارا اور ان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ان کی ہوس نے انہیں اپنے ہی بیٹوں کے خلاف کر دیا تھا۔ خالو جان، غصہ مت کریں، یہ آپ کے اپنے ہی تو بچے ہیں، ان کی مدد کرنا آپ کا فرض ہے، آخر اتنا پیسہ آپ کہاں لے کر جائیں گے؟ سلیم نے بیچ میں مداخلت کرتے ہوئے منافقت سے کہا اور اس کی آنکھوں میں گہری سازش عیاں تھی۔ سلیم، تم بیچ میں مت بولو، یہ ہمارے گھر کا اندرونی معاملہ ہے، اور تم کون ہوتے ہو مجھے میرے فرض یاد دلانے والے؟ ابا نے سلیم کو بری طرح جھڑک دیا اور سلیم کا چہرہ خفت سے لٹک گیا۔ میں یہ سب تماشا خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ پیسہ جو لوگوں کی دعاؤں اور درد سے آیا تھا، وہ میرے گھر والوں کے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑی کر رہا تھا۔ ہر کسی کی آنکھوں میں مجھے خون اور حرص نظر آ رہی تھی۔ سلیم کی بے عزتی نے اس کے اندر ایک عجیب سی آگ بھر دی تھی۔ اس رات میں نے سلیم اور نادیہ کو صحن میں کھڑے سرگوشیاں کرتے دیکھا۔ نادیہ، تمہارا باپ تو 1 روپیہ بھی نکالنے کو تیار نہیں، وہ سارا پیسہ اس کالی سمیرا پر لٹا دے گا اور تم بس دیکھتی رہ جاؤ گی۔ سلیم نے نادیہ کے کان میں زہر گھولتے ہوئے کہا۔
اور اس کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک تھی۔ تو میں کیا کروں سلیم؟ ابا نے تجوری کی چابی اپنے گلے میں لٹکائی ہوتی ہے اور رات کو دروازہ اندر سے بند کر کے سوتے ہیں۔ نادیہ نے بے بسی اور لالچ کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ جواب دیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نادیہ، یہ پیسہ ہمارا حق ہے اور ہم اسے اسی طرح ضائع نہیں ہونے دے سکتے۔ میں کل ہی کوئی حساب لگاتا ہوں۔ سلیم نے مٹھی بھینچتے ہوئے ایک بھیانک ارادے کا اظہار کیا اور اس کے چہرے پر وحشت اتر آئی تھی۔ میں سائے میں چھپی ان کی باتیں سن کر کانپ اٹھی۔ میرا اپنا بہنوئی میرے گھر میں ڈکیتی کا منصوبہ بنا رہا تھا اور میری بہن اس کی خاموش حامی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ابا کو بتاؤں یا خاموش رہوں۔ اگر میں ابا کو بتاتی تو وہ کبھی یقین نہ کرتے، کیونکہ وہ سلیم کو اپنا سب سے بڑا خیر خواہ سمجھتے تھے اور نادیہ ان کی لاڈلی تھی۔ سمیرہ تو جاگ رہی ہے؟ کیا کری ہے یہاں اندھیرے میں؟ چل اندر جا کر سو جا۔ اماں کی اچانک آواز پر میں چونک پڑی اور سلیم اور نادیہ بھی گھبرا کر الگ ہو گئے۔ کچھ نہیں اماں، میں بس تہجد کے لیے اٹھنے والی تھی، جا رہی ہوں اندر۔ میں نے ایک سر نظر سلیم پر ڈالی جس کے چہرے پر چوری پکڑے جانے کا خوف تھا اور میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اگلے 2 دن بہت بھاری گزرے۔ سلیم گھر کے چپے چپے کا جائزہ لیتا رہا۔ وہ اکثر ابا سے باتوں باتوں میں گھر کے پچھلے دروازے اور کھڑکیوں کے بارے میں پوچھتا رہتا۔ ابا اپنے دھن میں مگن اسے سب کچھ بتاتے رہتے۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ طوفان بالکل ہمارے سر پر کھڑا ہے اور کسی بھی وقت ہم پر ٹوٹ سکتا ہے۔ ابا میری بات مانے، یہ پیسہ بینک میں جمع کروا دیں۔ گھر میں اتنا مال رکھنا کسی بھی وقت موت کو دعوت دے سکتا ہے۔ ایک شام میں نے ہمت کر کے ابا کے سامنے بات رکھی اور میری آواز میں ایک شدید التجا تھی۔ تو پاگل تو نہیں ہو گئی؟ بینک والے ٹیکس کاٹ لیتے ہیں۔ میں نے یہ پیسہ اپنے سامنے رکھنا ہے، تو اپنے کام سے کام رکھ۔ ابا نے مجھے سختی سے ڈانٹ دیا اور دوبارہ پیسوں کی گنتی میں لگ گئے۔ ان کی اس ضد نے میرے اندر کی ساری امیدیں ختم کر دی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اب جو ہونے والا ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں نے خود کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دیا تھا اور اپنی عبادت میں غرق ہو گئی تھی۔ میں نے دنیا والوں سے تعلق توڑ لیا تھا، لیکن یہ دنیا والے اپنی لالچ اور ہوس کی وجہ سے مجھ سے لپٹے ہوئے تھے۔ رات بہت تاریک تھی اور آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ہوا میں ایک عجیب سی خنکی اور وحشت تھی۔ گھر میں سب گہری نیند سو رہے تھے۔ میں عشاء کی نماز پڑھ کر اپنی تسبیح مکمل کر رہی تھی۔ دل مسلسل دھڑک رہا تھا اور اندر سے آواز آ رہی تھی کہ آج کی رات کوئی عام رات نہیں ہے۔ سلیم اور نادیہ آج شام ہی اپنے گھر واپس گئے تھے اور ان کے جانے کے بعد گھر میں ایک پراسرار سی خاموشی چھا گئی تھی۔ میں جائے نماز پر بیٹھی تھی اور میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ چند گھنٹوں بعد میری زندگی میں کیسا بھونچال آنے والا ہے جو میری عزت، میرا وقار اور میرے خاندان کی ساری دولت چھین لے گا۔ وہ دعا جو اب تک لوگوں کی زندگیاں سنوار رہی تھی، آج میری اپنی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بننے والی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور تسبیح کے دانے تیزی سے گرانے لگے، لیکن باہر اندھیرے میں کوئی تھا جو ہماری بربادی کا جال مکمل کر چکا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور میں جائے نماز پر بیٹھی ذکر الہی میں مشغول تھی۔ پورا گھر گہری نیند سو رہا تھا اور باہر گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اچانک میرے کمرے کے دروازے پر ایک ہلکی سی دستک ہوئی۔ کون ہے اتنی رات گئے؟ دروازے پر کون ہے؟ کیا اماں آپ ہیں؟ مجھ سے کچھ کام ہے؟ میں نے جائے نماز سے اٹھتے ہوئے قدرے بلند آواز میں پوچھا اور میرے لہجے میں کنجانی سی الجھن تھی۔ کوئی جواب نہ پا کر میں نے سوچا شاید اماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور وہ مجھے بلانے آئی ہیں۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے دروازے کی چٹخنی کھول دی۔ دروازہ کھلتے ہی 2 نقاب پوش سائے تیزی سے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے میرے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھ دیا۔ خبردار جو تم نے چیخنے کی کوشش کی، ورنہ جان سے مار دوں گا۔ سیدھی طرح بتاؤ کہ تمہارے باپ نے تجوری کی چابی کہاں رکھی ہے؟ ایک ڈاکو نے میری گردن پر ٹھنڈا خنجر رکھتے ہوئے خرائی ہوئی آواز میں کہا اور اس کی آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ میں خوف سے کانپنے لگی اور میری زبان گنگ ہو گئی۔ میں نے تجوری کی چابی اماں کے پاس دیکھی تھی، وہ ان کے تکیے کے نیچے ہوتی ہے۔ مجھے مت مارو، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ میں نے روتے ہوئے بمشکل جواب دیا اور میرے ہاتھ پیر سرد پڑ چکے تھے۔ تم یہیں کھڑی رہو، اگر ذرا سی بھی ہوشیاری دکھائی تو تمہارے ماں باپ کو بھی یہیں ختم کر دیں گے۔ دوسرے ڈاکو نے مجھے دھکا دیتے ہوئے کہا اور وہ دونوں تیزی سے اماں ابا کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔
کچھ ہی دیر میں مجھے صندوق کے ٹوٹنے اور چیزوں کے گرنے کی آوازیں آنے لگی۔ میرا دل سینے سے نکلنے کو بےتاب تھا اور میں خوف کے مارے دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ چند منٹوں بعد وہ دونوں بھاری بھرکم تھیلے اٹھائے واپس میرے کمرے میں آئے۔ ان کی آنکھوں میں لالچ کی تکمیل کی چمک تھی۔ سارا مال تو مل گیا ہے، لیکن یہ کالی چڑیل ہمیں پہچان نہ لے، اسے کوئی سبق سکھانا پڑے گا۔ ایک ڈاکو نے خباثت سے ہنستے ہوئے دوسرے کی طرف دیکھا اور اس کے لہجے میں درندگی چھپی تھی۔ جلدی کرو، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، کوئی جاگ گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ دوسرا ڈاکو بے صبری سے بولا اور دروازے کی طرف قدم بڑھانے لگا، لیکن ان کم بختوں کو صرف دولت لے کر جان نہیں چھوٹنی تھی۔ جاتے وقت ان میں سے ایک ڈکیت نے پیسوں کے ساتھ میری عزت بھی لوٹ لی۔ اس وحشت اور بربریت کے بعد وہ دونوں اندھیرے میں غائب ہو گئے اور مجھے ایک ایسی کھائی میں دھکیل گئے جہاں صرف اندھیرا اور اذیت تھی۔ میں فرش پر پڑی تڑپ رہی تھی اور میری روح تک زخمی ہو چکی تھی۔ ہائے، میں لٹ گئی، برباد ہو گئی، میرا سارا سونا چلا گیا۔ کوئی ہے جو میری مدد کرے، ہم پر تو قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ فجر کے وقت اماں کے دل خراش چیخوں نے پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیا۔ کیا ہوا زلیخا؟ یہ تجوری کیسے ٹوٹی؟ یہ سارا سامان کون لے گیا؟ میری تو ساری کمائی لوٹ لی گئی، میں تو سڑک پر آ گیا۔ ابا دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے اور ان کا چہرہ صدمے سے پیلا پڑ چکا تھا۔ میں رو رو کر بے حال ہو چکی تھی۔ جب اماں ابا نے گھر کا حال دیکھا تو مجھ سے پوچھتے رہے کیا ہوا تھا، لیکن اس وقت میں بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ میں صرف روتے جا رہی تھی۔ مجھے اس قدر گھن محسوس ہو رہی تھی ان ڈاکوؤں سے۔ آج میرا دل بھر چکا تھا۔ تم بولتی کیوں نہیں سمیرا؟ کیا ہوا تھا رات کو؟ تم جاگ رہی تھی نا؟ تم نے کسی کو دیکھا کیوں نہیں؟ ہمیں لوٹنے والے کون تھے؟ اماں نے مجھے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور ان کی آنکھوں میں صرف اپنے چھنے ہوئے مال کا دکھ تھا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم اماں۔ وہ دو لوگ تھے، ان کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے مارنے کی دھمکی دی تھی۔ میں بہت خوفزدہ تھی۔ میں نے ہچکیوں کے درمیان جواب دیا اور میری آنکھوں سے مسلسل خون کے آنسو بہہ رہے تھے۔ تیری ان دعاؤں کا کیا فائدہ سمیرا، جب تو اپنے ہی گھر کی حفاظت نہیں کر سکی؟ ہمارا تو سب کچھ لٹ گیا، اب ہم کیا کریں گے؟ ابا نے اپنے بال نوچتے ہوئے مجھ پر طنز کیا اور ان کے لہجے میں شدید مایوسی اور غصہ تھا۔ مجھے ان کے رویے پر حیرت نہیں تھی کیونکہ وہ ہمیشہ سے پیسوں کے پجاری تھے، لیکن اس وقت مجھے اپنی ذات کا دکھ سب سے زیادہ تھا۔ دل چاہتا تھا انہیں بد دعا دوں، لیکن میں نے تو ہمیشہ لوگوں کو دعا دی تھی۔ آج پہلی دفعہ اپنے اندر کی گھٹن دور کرنے کے لیے میں نے وہی دعا پڑھتے ہوئے اس ڈکیت کو بد دعا دی کہ تیرا پورا خاندان تباہ ہو جائے، تو موت مانگے اور تجھے موت نہ آئے۔ اس وقت میں یہ بھی بول چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر کوئی چیز امانت کے طور پر دی ہے تو میں اس میں خیانت نہ کروں۔ میں اللہ کے نزدیک تھی، لیکن بد دعا دینا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ عمل تھا۔ برا کرنے والوں کے ساتھ برا نہیں کیا جاتا، لیکن آج میں نے اس ڈکیت کو بد دعا دی تھی کیونکہ اس نے میری عزت لوٹ لی تھی۔ میرا دل ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھا۔ میں نے ساری زندگی صرف لوگوں کے بھلے کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، لیکن آج میرے اپنے اندر کی آگ نے میرے ہونٹوں سے ہلاکت کے الفاظ نکلوائے تھے۔ دن چڑھا تو گھر میں محلے والوں کا ہجوم لگ گیا۔ ہر کوئی افسوس کر رہا تھا اور اماں ابا رو رو کر سب کو اپنی لٹی ہوئی دولت کا حساب دے رہے تھے۔ زلیخا بیگم حوصلہ رکھیں، اللہ اور دے دے گا، جان بچ گئی یہی بہت بڑی بات ہے۔ محلے کی ایک عورت نے اماں کو تسلی دی اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا حوصلہ رکھوں بہن، میرا تو سونا اور پیسہ سب غائب ہو گیا، میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ اماں نے دوپٹے سے آنسو صاف کرتے ہوئے ماتم جاری رکھا اور مجھے ایک بار بھی گلے سے نہیں لگایا۔ اگلی صبح مجھے جو خبر ملی وہ سن کر میرے پیروں کے نیچے کی زمین نکل گئی۔ میری بہن کے گھر کو آگ لگ گئی تھی اور اس کے بچے اور وہ خود اندر ہی جھلس کے مر چکے تھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب میں اپنی بہن کے گھر گئی تو اس کا شوہر میرے قدموں میں گر گیا اور بولا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، میرا گھر بار، وہ دولت جو میں نے تم سے لوٹی تھی، میرے بیوی بچے، سب کچھ۔ میں ہکا بکا رہ گئی کیونکہ میرے گھر میں ڈکیتی کرنے والا اور میری عزت لوٹنے والا کوئی اور نہیں، میری بہن کا شوہر تھا۔ سلیم بھائی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے یہ سب کچھ کیا میرے گھر میں، ڈاکہ آپ نے ڈالا اور میری یہ حالت آپ نے کی؟
میں نے پھٹی ہوئی آنکھوں سے اس درندے کو دیکھا جو میرے قدموں میں پڑا گڑ گڑا رہا تھا۔ ہاں سمیرا، مجھ پر دولت کا بھوت سوار تھا۔ میں نے اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر یہ منصوبہ بنایا تھا۔ میں تمہارے ابا سے حسد کرتا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میری لالچ نے مجھے تباہ کر دیا۔ میری بیوی اور بچے اس آگ میں جل گئے جو میں نے اپنے ہاتھوں سے لگائی تھی۔ سلیم نے زمین پر سر پٹکتے ہوئے اعتراف کیا اور اس کی آنکھوں میں وحشت اور ندامت کا ملا جلا طوفان تھا۔ آپ کو اس دولت کی ہوس تھی تو آپ مانگ لیتے، میں ابا سے کہہ کر آپ کو سب کچھ دے دیتی، لیکن آپ نے میری عزت کیوں لوٹی؟ آپ تو میرے بہنوئی تھے۔ میرے لہجے میں ایک قیامت خیز سرد مہری تھی اور میرے آنسو اب خشک ہو چکے تھے۔ میں پاگل ہو گیا تھا سمیرا، مجھے تمہاری پاکیزگی سے چڑ ہونے لگی تھی جسے لوگ پوچھتے تھے۔ میں تمہیں ذلیل کرنا چاہتا تھا لیکن میں خود ذلیل ہو گیا، میرا سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ دھاڑے مار رہا تھا اور میں حیرت اور کرب کے سمندر میں ڈوب رہی تھی۔ آج مجھے پہلی دفعہ پچھتاوا ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ جو کچھ کیا میرے وحشی بہنوئی نے کیا، اس میں میرے بہن اور اس کے بچوں کا کوئی قصور نہیں تھا۔ میری بد دعا کی وجہ سے اس کا پورا خاندان برباد ہوا جو کہ بے قصور تھا۔ میں پچھتاوی کی آگ میں جلنے لگی۔ بہنوئی کو سزا ہو چکی تھی، سچ میں وہ موت مانگ رہا تھا لیکن اسے موت نہیں آ رہی تھی۔ لیکن ایک پچھتاوا جو میرے اندر تھا، اس کے بعد میری کوئی دوا قبول نہ ہوئی۔ شاید اللہ تعالیٰ نے جو مجھے امانت دی تھی وہ واپس لے لی، لیکن ایک پچھتاوا عمر بھر کے لیے میرے لیے رہ گیا جو میں آج تک نہیں بھلا سکی۔ آج بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، شاید اللہ کو میرا یہ عمل ناپسند آیا، اسی وجہ سے پچھتاوا میرا مقدر بنا۔ کبھی بھی کسی کو بد دعا نہ دو، چاہے کوئی آپ کے ساتھ جتنا مرضی برا کر لے، کیونکہ ہر کسی نے اپنے کیے کا صلہ اللہ سے لینا ہے، تو یہ فیصلہ اللہ پر ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ انسان کا کام صرف دعا کرنا اور معاف کرنا ہے۔ بدلے کی آگ میں مانگی گئی بد دعا اکثر بے گناہوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اللہ کی ذات ہی بہترین انصاف کرنے والی ہے، لہٰذا اپنے معاملات اسی پر چھوڑ دینے چاہیے، کیونکہ انسان کی عجلت صرف پچھتاووں کو جنم دیتی ہے۔ کبھی اپنے اختیار اور اللہ کی دی ہوئی طاقت کا غلط استعمال نہ کریں، ورنہ رب کی امانتیں واپس لے لی جاتی ہیں۔